السلام علیکم فرینڈس، جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ میں نالندہ اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو پارٹ 1 کا پیپر 1 کی پڑھائی کر رہی ہوں، جو اب شروع کرتے ہیں اکائی 3 سے۔ دکن میں اردو نثر و نظم کی ابتدا، پھر وہی سبق کے خد و خال۔ موضوع کا تعارف ہے، مقصد ہے موضوع کا تعارف، دکن میں اردو نظم، اول نظم نگاری، مراج العاشقین، نمونہ کلام، سلطنتوں کا رول، وجہی، خلاصہ کلام، سوالات برائے مشق اور کتاب برائے مطالعہ۔ تو اب مقصد سے شروع ہوتی ہے۔ اس سبق میں طلبہ و طالبات کو یہ بتانا ہے کہ دکن میں اردو نثر و نظم کی ابتدا کب ہوئی، پہلے نثر کی ابتدا ہوئی یا نظم کی؟ دکنی اردو میں پہلے نثر نگار اور نظم نگار کون ہوئے؟ ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتانا ہے کہ دکن کے حکمرانوں نے دکنی زبان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا بیہیو کیا، ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کو جانکاری اچھی طریقے سے معلوم ہو، اردو زبان کی ابتدائی حالت سے واقف ہو سکیں وہ۔ اب شروع کرتے ہیں 3.1 موضوع کا تعارف۔ موضوع نہایت ہی اہم ہے، مطلب کافی امپورٹنٹ ہے۔ دکنی اردو کے نثر اور نظم کی ابتدا سے اس میں بحث کی گئی ہے اور دونوں اصناف کے نمونے پیش کیے گئے ہیں تاکہ طلبہ طالبات ان نمونوں کو پڑھ کر اردو زبان کی ابتدائی حالت سے واقف ہو سکے، یعنی پوری مکمل جانکاری حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی انہیں اس کا اندازہ ہو سکے کہ موجودہ اردو کس قدر سلیس ہے اور کتنے مراحل سے گزر کر یہ زبان اس حد تک پہنچی ہے، یعنی کتنے نشیب و فراز سے یہاں تک پہنچی ہے اردو، کتنا اسٹرگل ہوا ہے اردو کو اپنے مقام پانے کے لیے۔ 3.2 دکن میں اردو نظم۔ جب دکن شمالی ہند کی اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا تو اس وقت سے یہاں بول چال میں نئی زبان کا رواج شروع ہو گیا۔ پھر جب محمد تغلق نے دولت آباد اپنا پایہ تخت قرار دیا تو اس میں مزید ترقی ہوئی اور عالم و جاہل، امیر و غریب اور اعلیٰ و ادنیٰ ہر شخص نے دکنی زبان کو اپنایا اور اسی زبان میں گفتگو کیا کرتا تھا، یعنی جو شمالی ہند میں جو بول چال اردو کی شروعات ہوئی وہ اسی زبان میں ہر لوگ ہر شے اسی زبان میں بات چیت کرنے لگے۔ صاحب جمال درویش بھی اسی زبان میں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ درویش مطلب غریب فقیر ہوتے ہیں۔ اس امر کا فہمی کوئی قطعی ثبوت نہیں ملا کہ شمالی ہند میں اردو کا احاطہ تحریر میں کب آئی اور اس زبان میں تصنیف و تالیف کا کام کب شروع ہوا، مگر مطالعہ سے یہ بات واضح ہے کہ دکن میں نثر کی ابتدا ہوئی اور یہیں بول چال کے ابتدائی مدارج گزار کی تحریری صورت میں بھی آئی۔ نثر جو ہے کہانی کو کہتے ہیں، تو دکن میں اس کی شروعات ہوئی اور چونکہ اس کی سرپرستی صاحب حال و وقال و درویشوں نے کی تھی اور وہی اس وقت ہر جگہ چھائے ہوئے تھے، ان کے مریدوں کے تعداد ہزاروں سے متجاوز تھے اور وہ مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، اس لیے اکثر مرشد اپنے مریدوں کی تلقین اور تبلیغ کی غرض سے رسالے قلم بند کیا کرتے تھے۔ چونکہ عام طور سے اب دکنی کا رواج ہو چلا تھا، اس لیے اس زبان میں بھی اس قسم کے رسالوں کا لکھا جانا ناگزیر تھا۔ نصیر الدین ہاشمی تحریر کرتے ہیں۔ کیا تحریر کرتے ہیں دیکھیے گا۔ جدید تحقیقات کی روح سے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سید محمد حسنی متوفی 825 ہجری وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی اور مراج العاشقین اور ہدایت نامہ وغیرہ مرتب کیا۔ شاعری کا انسانی ترقی ہے، اہم رول رہا ہے اخلاق کی، تہذیب اور تمدن کی۔ اسلام میں جو کارہائے نمایاں شاعری کی وجہ سے ظہور میں آئے وہ اور وسائل سے نہیں آئے، نظم کی وجہ ہی سے فطری ولولے جوش میں آئے ہیں اور قدرتی جذبات کو حرکت و جنبش ہوتی ہے۔ زبانوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا میں جس قدر زبانیں عالم و وجود میں آئیں ان میں اول نظم ہی کا رواج ہوا، کیونکہ نظم انسان کو بالاتباع مرغوب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ مرغوب کے معنی پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے قدیم زمانہ میں مذہبی کتابیں نظم ہی میں قلم بند ہوا کرتی تھیں۔ سنسکرت میں بھی فلسفہ حکمت
کا دروازہ نظم ہی کے ذریعے کھلا۔ زمانہ جاہلیت میں جبکہ عرب میں کتابت کا رواج نہیں تھا، عرب سینکڑوں ہزاروں اشعار یاد رکھتے تھے۔ اس طرح فارسی زبان میں شاعری سے بڑے کام لیے گئے اور شاعری کو بادشاہوں کی خلوت جلوت رزم بزم سے خالق تعلق رہا۔ شاعروں کی خوب ہمت افزائی کی گئی اور انہیں ملک الشعراء جیسے خطابات سے نوازا گیا، مگر دکنی میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں نظم کی ابتدا نثر کے بعد ہوئی۔ اس کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے کہ تحریر کی ابتدا چونکہ ترجمہ سے ہوئی اور نظم کی بنسبت نثر میں ترجمہ کرنا آسان اور سہل تھا۔ یہاں کہاں سہل تھا؟ دکنی میں نثر کا رائج زیادہ تھا، اس لیے غالباً نظم سے اس زبان کی ابتدا نہیں ہوئی بلکہ نثر سے اس زبان کی شروعات ہوئی۔ موجودہ تحقیقات کے اعتبار سے خواجہ بندہ نواز محمد حسین گیسو دراز متوفی 1825 عیسوی دکن کے پہلے شاعر قرار پاتے ہیں۔ کس صنف سخن سے دکنی زبان کی ابتدا ہوئی؟ اس سلسلے میں تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دکنی زبان میں کسی غیر مسلسل نظم کے بجائے مسلسل نظم ہی کا آغاز ہوا اور مثنوی کی پہلی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد رباعی، غزل اور قصیدہ کا آغاز ہوا۔ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق ان کے مطابق ہی رباعی، غزل اور قصیدہ کا آغاز ہوا۔ اب جو ہے آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھائی ہوگی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔